اس پر بات کر لیتے ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی ظفر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ آج آپ سماعت سے بائیکاٹ بھی کر گئے، جو فیصلہ آیا ہے شاید آپ نے اسے بھانپ لیا تھا، جاننا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس پر کیا موقف رکھتی ہے؟ جی، ہمارا موقف بڑا واضح ہے، ہمیں ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہی ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم نے یہ موقف لیا تھا جو میں کل سے بحث کر رہا تھا کہ یہ جو بینچ ہے اس کی تشکیل غیر قانونی ہے، اور یہ بینچ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے۔ اس لیے میری نظر میں یہ فیصلہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور ہم اس کو فی الحال نہیں مانتے جب تک کہ اس کی جو سپریم کورٹ ہے، لارجر بینچ، اس کا فیصلہ نہ کرے۔ ٹھیک ہے علی ظفر صاحب، ایک چیز اور، اب جس طرح سے ہم اس آرٹیکل کی طرف جا رہے ہیں، اس کی تشریح کی طرف جا رہے ہیں، درخواست منظور ہو چکی ہے، اب جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس فیصلے کو نہیں دیکھتے، آگے چل کے اس کا کیا مستقبل ہے، قانونی پہلو کے اوپر دیکھیں، اور جس طرح سے آج آپ نے بینچ کے اوپر اعتراض اٹھایا کہ قانونی تقاضے پورے نہیں کرتا، اس کو تھوڑا سا الیبریٹ کر دیں گے تو بہت اچھا رہے گا۔ جی دیکھیں، ایک تو بڑا سمپل سی بات ہے، بڑی اسٹریٹ بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی، پروسیجر اینڈ پریکٹس کمیٹی قانون کے تحت، وہ کمیٹی میں 3 لوگوں کا بیٹھنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ کمیٹی 3 لوگ بیٹھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا بینچ کون سا کیس سنے گا۔ اس کیس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا میں اس کمیٹی میں نہیں بیٹھ سکتا، انہوں نے اپنی قانونی وجوہات دے دی، لیکن ان کے نہ بیٹھنے کے باوجود چیف جسٹس صاحب اور ان کے نامنی جو تھے وہ بیٹھے اور انہوں نے یہ بینچ بنا دیا۔ اس بینچ کے سامنے ہم نے جا کے کہا کہ آپ جو ہیں، آپ کی تشکیل درست نہیں، آپ پروسیڈ نہ کریں، ہمیں پہلے فیصلہ کرانے دیں کہ یہ جو تشکیل ہے یہ درست ہے کہ نہیں۔ اور چونکہ یہ فیصلہ 2 جج صاحبان نے کیا ہوا ہے، چیف جسٹس صاحب اور ان کے ساتھ جو بیٹھے ہیں امین صاحب، انہوں نے چونکہ فیصلہ کیا ہے تو وہ تو ویسے بھی اس بینچ پہ نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ انہی کا فیصلے کو ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط تشکیل کی، تو وہ اپنے فیصلے پہ تو بیٹھ کے نہیں دوبارہ فیصلہ دے سکتے۔ تو یہ جب ہم نے کہا تو وہ بہرحال عدالت میں پھر بھی پروسیڈنگ چلتی رہی، ہم کچھ حد تک وہاں بحث کرتے رہے، ان کو بتاتے رہے کہ آپ کیوں نہیں آگے پروسیڈ کر سکتے، لیکن پھر الٹیمیٹلی جب انہوں نے ایک وقت آیا جب ہم نے کہا کہ ہم پھر یہ پروسیڈنگ آپ سمجھے کہ بائک آؤٹ کر رہے ہیں، ہم نے اس بینچ کے ساتھ نہیں آگے تعاون کرنا، اور یہ اپریشنٹی ہمیں لگ رہا یہی رہا تھا جب سے یہ بینچ بنے اور جس طرح یہ بینچ بنا کہ فیصلہ یہی آئے گا۔ ٹھیک، علی ظفر صاحب یہ بھی آپ سے جاننا چاہتے ہیں، بینچ کے اوپر آپ نے کہا کہ آپ کی ریزرویشنز تھی وہ ایک جانب، لیکن آج آپ نے کہا ہارس ٹریڈنگ انفلوئنس ہو جائے گی، کس طرح سے پی ٹی آئی یہ دیکھ رہی ہے کہ ہارس ٹریڈنگ اس میں انفلوئنس ہوگی، اور اب جب فیصلہ آ گیا ہے تو کیا ہوگا؟ کیا نظر ثانی کی جانب آپ جائیں گے، اس کو فالو کریں گے؟ جی دیکھیں، بالکل ہارس ٹریڈنگ ہوگی، کیونکہ جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا پہلا فیصلہ جس کو آج انہوں نے تبدیل کیا، اس فیصلے میں کہا گیا تھا کہ آپ کے اگر ووٹ، آپ کسی ہارس ٹریڈنگ کی وجہ سے کوئی ووٹ دیتا ہے آئینی ترمیم کے لیے، تو وہ ووٹ جو ہے اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ جب وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا تو ہارس ٹریڈنگ کا فائدہ نہیں تھا، اس لیے ہارس ٹریڈنگ ختم ہو گئی۔ اب کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ نہیں، آپ ووٹ آپ کا کاؤنٹ ہو سکتا ہے، تو سپریم کورٹ بیسکلی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ پیسے دے کے یا کسی زبردستی سے آپ اپنا ووٹ اپنی پارٹی کے خلاف بھی دے دیں، تب بھی وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا، یعنی کہ اس ووٹ کو اب آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کا فائدہ آپ لے سکتے ہیں، ایک غیر قانونی حرکت کا آپ فائدہ لے سکتے ہیں۔ یہ پوزیشن اب کورٹ کی بن گئی ہے۔ میں نے جب آج کہا عدالت کو کہ آپ یہ اگر کریں گے تو یہ ہوگا، تو بہرحال وہ بینچ جو غیر قانونی بینچ تھا اس نے سماعت جاری رکھی ہے اور فیصلہ کر دیا ہے۔ اب ہم اس کو ضرور ہمارے قانونی ہے ہمارے پاس آپشنز، وہ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہیں اور کیا ایکسرسائز کر سکتے ہیں ہم۔ جو تشکیل ہے اس بینچ کی
اس کو تو میں نے آلریڈی چیلنج کر دیا. اچھا علی ظفر صاحب، یہ بھی اب جس طرح سے ابھی آپ نے اس کا ذکر کر دیا کہ بینچ کو اس پر اعتراض کو چیلنج کر دیا ہے، اپنے جو اعتراض جو بھی اس پہ آپ نے ایلیگیشن لگایا تھا، اب صورتحال ہم آگے کیا دیکھتے ہیں؟ یہ پروسیس اگر آگے بڑھتا ہے، بینچ پر آپ کا اعتراض برقرار ہے، اس کو چیلنج کیا گیا ہے، کیا اس کو فالو کریں گے آگے؟ اس کا لیگل پوائنٹ آف ویو کیا ہوگا؟ کس طرح سے اس کو آگے چل کے چیلنج کیا جا سکے گا، اور اس فیصلے کو کس طرح سے پی ٹی آئی اپنے نظر سے دیکھ رہی ہے؟ ہم نہیں مان رہے اور اس کو چیلنج بھی کریں گے، لیکن اب جو فیصلے کے جس طرح کی ٹائمنگ ہو رہی ہے سارے معاملے کی، لگتا یہ ہے کہ اس فیصلے کو اب اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ بلانے کی کوشش کریں گے اگلے چند دنوں میں اجلاس کو. لیکن پھر بھی اس کے باوجود ان کے سامنے دو بہت بڑی ایک طرح سے ہرڈلز ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور دوسرا کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو ان کے ساتھ کسی قسم کا ان کے ساتھ ہوتا بھی ہے ایگریمنٹ، تو اب بھی ان کے پاس پی ٹی آئی کے جو سینیٹرز اور ارکان ایم این ایز ہیں وہ نہیں ہیں موجود. تو اس لیے ابھی مجھے نہیں لگتا کہ اس کو امپلیمنٹ کر سکیں گے، لیکن بہرحال یہ ان کی ایک کوشش تھی جس کی ایک کڑی. علی ظفر صاحب یہ بھی بتائی جائے، قطع کلامی کی معذرت، لیکن جاننا یہ چاہ رہی ہوں آپ سے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے جو ریزرو سیٹس ہیں اس پہ بھی حکومت کو کسی طور سے فائدہ مل سکے گا آگے جا کر؟ اور پھر جو ہم بات کر رہے آئینی ترمیم کی، یعنی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی، جس طرح سے ہمارے ساتھ امام کیسر صاحب موجود تھے صدر اسلام آباد بار، وہ یہ بات کر رہے تھے کہ کیا دیکھا جائے کہ اس سے پولرائزیشن بڑھ جائے گی؟ جی دیکھیں، تو تعلق ہے جو امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کورٹ کی، وہ تو صرف تب آئے گی اگر ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہو. ہاں، اب ان کا ایک تھوڑا سا رستہ کھلا ہے کہ اب یہ ہارس ٹریڈنگ کرنے کی کوشش جائز بن گئی ہے، تو اب وہ کوشش کریں گے کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کریں، لیکن اس کے باوجود ان کو اتنے نمبر زیادہ چاہیے کہ وہ اتنے نمبر ان کے پاس ہو نہیں سکیں گے. شاید وہ 1-2 کو ہارس ٹریڈنگ میں ملوث کرنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں لگتا. اچھا بیرسٹر علی ظفر صاحب، یہ بھی جاننا چاہیں گے، آپ نے ذکر کیا تھا کہ سپریم کورٹ بار کی اصل درخواست تحریک عدم اعتماد میں ووٹنگ سے متعلق تھی، اور کچھ درخواستوں کو ملایا گیا ایک ساتھ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ساتھ جوڑ دیا گیا ان تمام درخواستوں کو؟ اس پہ کیا روشن ڈالیں گے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح اس کو سمجھا اور بیان کیا کہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پٹیشن تھی وہ تو اصل میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بارے میں تھی، اور وہ معاملہ ختم ہو گیا. اس کا ریویو فائل کیا تھا، لیکن وہ ریویو کو عدالت نے جو اوپینین کی پریزیڈنٹ کی ریفرنس کی اس کے ساتھ منسلک کر دیا، اور کہا کہ یہ ریویو سمجھا جائے گا جس طرح کہ وہ اوپینین کا ریویو ہے، یعنی جو پریزیڈنشل ریفرنس ہے اس کا ریویو ہے. کیونکہ 2 پروسیڈنگز تھیں، پریزیڈنٹ نے ایک سوال پوچھے تھے اور اس کے جواب میں عدالت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آپ ووٹ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اور دوسری پروسیڈنگز تھی یہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہیں آپ ووٹ آف کانفیڈنس کرائیں. تو 2 مختلف چیز تھی اور 2 مختلف ایشوز تھے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا تعلق وہ جو اوپینین والا میٹر ہے پریزیڈنٹ کا، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن بہرحال یہ بینچ جو تھا، جو غیر قانونی بینچ ہے میری نظر میں، اس نے پھر بھی فیصلہ کر دیا. علی ظفر صاحب یہ بھی جاننا چاہیں گے، اس سے پہلے کہ آپ سے ہم اجازت لیں، یہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج باری پی ٹی آئی کے لیے جو آپ نے درخواست کی تھی اس پر عدالت کس طرح سے اپروچ ہو سکتی تھی؟ عدالت کی کیا کوئی ڈفرینٹ اپروچ ہو سکتی تھی؟ کل جو ہوا عدالت میں اس کو یوں سمجھا جا رہا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی وکلا فرسٹریٹڈ تھے، اس طرح سے اس کی ترجمانی کی جا رہی ہے. جی دیکھیں، ہمارا موقف بڑا نظر آ رہا تھا سامنے کس طرح ہو رہا ہے. جس طرح یہ کیس ایک دم فکس ہوا، کیس لگا، پھر بینچ بنا جو کہ پراپرلی تشکیل نہیں جس کی ہوئی تھی، اس میں جو آتھر جج تھے وہ بیٹھے نہیں، جنہوں نے تشکیل کرنی تھی جیسے مسولی شاہ صاحب وہ بھی نہیں بیٹھے میٹنگ میں، اور پھر اس کی ڈے ٹو ڈے کاروائی ہوئی. پھر 1 دن بھی نہیں دیا تیاری کا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے آج کچھ گزارشات کرنی تھی عدالت میں، ان کا حق ہے، وہ ان کو حق نہیں دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے نوٹسز کہا ہم نے کہ سب کو نوٹسز دیں، جو ریویو کا پروسیس ہے اس کو بھی نہیں مانا گیا.
بہت ساری چیزیں پروسیڈنگ جو تھیں وہ ایک عجیب و غریب طریقے سے چلائی گئی. یہ سارا دیکھتے ہوئے آبویسلی آپ کو ایک نظر آتا ہے قوم کو. کیا پی ٹی آئی سر یہ بات سمجھتی ہے, کیا پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ یہ باعث تھا؟ دیکھیں باعث والا ایشو تو ایک مختلف قانونی پہلو ہوتا ہے, لیکن سرٹنلی یہ بات ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیر قانونی بینچ تھا, جس کو کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے. ٹھیک, بہت شکریہ علی ظفر صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ساتھ شیئر کیا. دوسری جانب آپ کو بتائیں پی ٹی آئی نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اقدامات کو چیلنج کر دیا ہے, اور پی ٹی آئی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل فردوس شمیم نقوی نے اس حوالے سے درخواست دائر کی ہے. درخواست میں کمیٹی کے 23 ستمبر اور 1 اکتوبر کے فیصلوں کو غیر قانونی قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے.